صلی اللہ رسول الکریم. کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں ہم سب مسلمان اس میں شریک ہیں اور اس کو غلط سمجھتے ہیں، اور ہماری غلط فہمی کی وجہ سے مسلسل نسل در نسل چلے آ رہے ہوتے ہیں، اور حالانکہ وہ غلط فہمی ہوتی ہے. اپنی ناقص فہمیوں کا علمی کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہوتے ہیں اور غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. مثلا جیسے سگنل توڑنے کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ سگنل توڑنا گناہ ہے. ایسے ہے جیسے نافرمانی کرنا شریعت کی، وہ بھی ایسے ہے. اور اس سگنل توڑنے کو کوئی بندہ بھی اس کو گناہ نہیں سمجھتا. قانون کا تو سمجھتے ہیں خلاف ورزی، لیکن گناہ نہیں سمجھتا، حالانکہ گناہ بھی ہے. اسی طرح ہمارے معاشرے میں نقل کرنا اور نقل کرانے کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ نقل کرنا اور کرانا گناہ ہے اور یہ حرام ہے. معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے اساتذہ بھی شامل ہیں، والدین بھی شامل ہیں، پوری سوسائٹی اس نقل کرانے میں شامل ہے. جس معاشرے کو بچوں کو نقل کرنے کی عادت پڑ جائے، وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. خدا را بچا لیجیے اس ہمارے معاشرے کو. اسی طرح ہمارے بہت سارے بلکہ اہل علم بھی وہ سمجھتے ہیں شاید خلاف ترتیب نماز میں سورت پڑھ لی تو نماز نہیں ہوتی، حالانکہ ہو جاتی ہے. مثلا پہلی رکعت میں کوئی بندہ دوسرے پارے میں سے تلاوت کر لے اور دوسری رکعت میں پہلے پارے میں سے تلاوت کر لے تو سمجھتے ہیں نماز نہیں ہوتی، حالانکہ نماز ہو جاتی ہے. دانستہ پڑھنا اچھا نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے، ایسے نہیں کہ نماز نہیں ہوتی. اسی طرح اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ یا ماں کے ساتھ جماعت نہیں ہو سکتی، حالانکہ کوئی مرد نہ ہو تو گھر میں بیوی کے ساتھ بھی جماعت ہو سکتی ہے، لیکن پچھلی صف میں کھڑی ہو، اگلی صف میں مرد ہو، شوہر ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. اسی طرح لوگ یہ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں کہ جو والدین کی خود قدر نہیں کرتے اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری قدر کرے، یہ بھول ہے. جو لوگ اپنی اولاد کے سامنے اپنے والدین کی کمال درجے کی قدر کرتے ہیں، انہی کی اولاد بھی کمال درجے کی قدر کرتی ہے، ورنہ ناقدری کرتی ہے والدین. یاد رکھیے گا. لوگ سگریٹ اور بیڑی کو، پان اور گٹکے کو حرام سمجھتے ہیں. سگریٹ، پان، بیڑی اور یہ نسوار وغیرہ یہ حرام نہیں ہے، بس اتنی بات ہے کہ اچھا نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، لیکن یہ حرام نہیں ہے. نہ اس کا کاروبار حرام ہے. بہتری ہے کہ کاروبار نہ کیا جائے، بہتری ہے نہ پیا جائے، لیکن یہ حرام نہیں ہے. یاد رکھیے گا، لوگ اس کو سمجھتے ہیں. اسی طرح بہت سارے ہمارے دیہاتوں میں بہو سے شوہر دبواتا ہے، پاؤں دبواتا ہے، سر دبواتا ہے، اور یہ غلط فہمی ہے. ان کو معلوم نہیں بہو سے دبوانے سے یا بہو کے ساتھ بہو کو اپنے قریب کرنے سے یہ اس کے بیٹے پر حرام ہو سکتی ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اسی طرح ساس اپنے داماد کو چومتی ہے، بوسہ دیتی ہے بار پیار محبت سے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا یہ حرام ہو جائے گی میری بیٹی میرے داماد پر، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اکثر ہمارے معاشرے میں وہ سمجھتے ہیں شاید موبائل پر قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، حالانکہ موبائل پر قرآن پڑھنا بھی اسی طرح جائز ہے، اسی طرح ثواب ہے، اسی طرح نیکی ہے. جس طرح ہم قرآن پاک دیکھ کر پڑھتے ہیں ثواب ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، تو سننا بھی ثواب ہے. اسی طرح موبائل سے سننا بھی، پڑھنا بھی، دیکھنا بھی، تینوں ثواب ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اسی طرح عشر جو فصلوں کی وجہ سے جس طرح زکوٰۃ واجب ہے، عشر بھی اسی طرح ہے، لیکن ہمارا کسان 99% مسلمان کسان عشر کو لازمی نہیں سمجھتا. اسی وجہ سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، کیڑا لگ جاتے ہیں یا ٹیڈی دل کا حملہ ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور نقصان ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے لوگ اکثر سمجھتے ہیں شاید غیر مسلم کے ساتھ کھانا ناجائز ہے. غیر مسلم کے ساتھ کھانا جائز ہے، لیکن اتنی شرط ہے کہ وہ حرام نہ ہو. کھانا جائز ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دیا گیا تھا وہ یہودیہ کے گھر کھانا کھایا تھا. زینب یہودیہ تھی، اس نے زہر دے دیا تو حضور نے کھانا کھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، تو یہ کھانا جائز ہے، کوئی حرج نہیں. اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں شاید بینک کا ہر ملازم حرام کھاتا ہے، اس کے گھر کھانا نہیں کھاتے تھے، حالانکہ بینک کے اگر کوئی چوکیدار ہے تو وہ جائز ہے، اگر آفس بوائے ہے تو وہ جائز ہے، اگر اسی طرح چھوٹے موٹے جو کام کرتا ہے ڈرائیور ہے بینک کا وہ بھی جائز ہے. حرام صرف وہ ہوتے ہیں بینک کے ملازم، حرام ان کا تنخواہ ہوتی ہے جو خالص سود کے لین دین میں ملوث ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں. لوگ ہر ایک کو سمجھتے ہیں کہ حرام کھا رہا ہے یا تو اس سے لوگ ملنا چھوڑ دیتے ہیں، اس سے کھانا چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح یہ عجیب بات ہے کہ حیض میں ہماری بہنیں وہ سمجھتی ہیں شاید کھانا بھی نہیں پکانا چاہیے اور ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، حالانکہ حیض میں تو خصوصی زیادہ ذکر کرنا چاہیے، زیادہ اللہ کا نام لینا چاہیے. خصوصاً میں اپنی بہنوں کو جو مجھ سے فتوے پوچھتی ہیں، مسائل پوچھتی ہیں، میں کہتا ہوں اپنی بہنوں کو خصوصاً نماز کے وقت تو بیٹھ کر ذکر کیا کریں، دروشی پڑھیں، استغفار پڑھیں، تاکہ جو کمی کوتاہی ہے نماز نہ پڑھنے کی، روزہ نہ رکھنے کی، وہ ذکر سے اللہ دور ہو جائے اور اللہ کرم فرما دے.
اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں شاید وضو کے بعد بیوی کو ہاتھ لگائے وضو ٹوٹ جائے گا، یا وضو کے بعد بیوی کو بوسہ دے دیا چوم لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. اسی طرح یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خصوصاً ہماری بہنیں زیادہ اس میں ملوث ہیں، وہ خواب دیکھتی ہیں پھر خواب پورے خاندان کو سناتی ہیں، ہر ایک سے تعبیر پوچھتی ہیں. یاد رکھیے گا یہ بڑی خطرناک ہے. خواب صرف جو تعبیر جانتا ہو اس سے پوچھنا چاہیے، ہر کسی کو نہیں بتانا چاہیے. اور تعبیر جانتا بھی ہو اور آپ سے تعلق بھی ہو، محبت کا تعلق بھی ہو، وہ تعبیر بتائے گا، صحیح بتائے گا. ورنہ کسی نے تعبیر بتا دی تو وہ تباہی کی طرف لے جائے گا. اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں شاید شمال کی طرف پاؤں کر کے، جس طرح قبلہ کی طرف پاؤں کر کے سونا ناجائز ہے، اس طرح شمال کی طرف بھی سونا ناجائز ہے. حالانکہ شمال کی طرف پاؤں کریں گے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں. قبلہ کی طرف پاؤں کر کے سونا یہ ناجائز ہے، کوئی حرج. لوگ سمجھتے ہیں مرد کی بائیں آنکھ عورت کی دائیں آنکھ پھڑکے گی تو مصیبت آئے گی. کوئی مصیبت کا تعلق نہیں ہے آنکھ کے پھڑکنے سے، کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح سمجھتے ہیں شاید ہاتھ میں خارش ہوگی تو پیسے آئیں گے، حالانکہ کوئی پیسے کا تعلق نہیں خارش کے ساتھ. وہ اللہ رزق جس کو دیتے ہیں ہم اسی کو دیں. اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی کو ننگا دیکھ لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. ننگا دیکھنے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ روزہ ٹوٹتا ہے، نہ کوئی فرق پڑتا ہے، لیکن دیکھنا نہیں چاہیے. اسی طرح اکثر لوگ بندوں سے، گناہگاروں سے نفرت کرتے ہیں. یاد رکھیے گا میرے عزیزو، گناہگار سے، بدکار سے، شرابی، جو اس سے نفرت جائز نہیں ہے. گناہ سے نفرت جائز ہے، گناہگار سے نہیں. برائی سے نفرت جائز ہے، برے سے نہیں. شراب سے نفرت جائز ہے، شرابی سے نہیں. اسی طرح بدکار سے نفرت جائز نہیں ہے، بدکاری سے نفرت جائز ہے. اسی طرح ہمارے جو اختلاف ہوتا ہے مسلکی پارٹی، لوگ سمجھتے ہیں اختلاف کا مطلب ہے حرام ہو گیا کھانا پینا اور حلال ہو گیا اس کی غیبت، سب کچھ حرام ہوتا ہے. اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علمی حدود، علمی اختلاف ہے. اختلاف کا مطلب اتنا یہ بھی جائز کام ہے، یہ بھی جائز کام ہے. دونوں مثلاً دو مسئلہ کا اختلاف، ایک کہتا ہے رفع یدین کرو، دوسرا کہتا ہے رفع یدین نہ کرو. دونوں جائز ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے، کرنا بھی جائز ہے. ایک کہتا ہے آمین زور سے کہو، دوسرا کہ آمین ایسا کہو. دونوں جائز ہے، کوئی حرج نہیں. وہ اختیار کر رہے، وہ اختیار کر رہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مسلک صرف اتنا ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے، مخالفت حرام ہے، اختلاف جائز ہے. اللہ ہم سب